اگر تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو اس قرارداد کے مطابق سوائے پرویزیوں کے اور محمد صلی اللہ کے دین کے دشمنوں بابیوں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. تو یہ قانون صرف یہ بتاتا ہے قانونی اغراض کے لحاظ سے کہ اگر احمدیوں کی اکثریت بھی ہو جائے پارلیمنٹ میں تو وہ اس قانون کے روح سے نہ وزیر ہوں گے، وزیر اعظم بن سکتے ہیں، نہ صدر بن سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو چھوڑ دیں آپ تو پھر یہ سارے کے سارا قصہ یہی بنتا ہے کہ دین محمد کے دشمن جو کہ نئی شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر کے نئی شریعت کے مدعی ہیں، نئے دین کے مدعی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اب دور محمد ختم ہو گیا، اب دور بہائیت ہے قیامت کے لیے. اور میں یہ چونکا دینے والی بات بھی آپ کے سامنے آج کھول کے رکھتا ہوں اور واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال صاحب جنہوں نے سب سے پہلے کانگریسی حلقوں کے علاوہ مسلمانوں سے یہ کہا 1935 میں، اور وہ رسالہ ان کا چھپا ہوا موجود ہے. پرویزی خاص طور پر اس کو شائع کرتے ہیں، اگرچہ سب سے پہلے شیروالا گیٹ سے شائع کیا گیا، مگر پرویز صاحب نے اس کو بڑی کثرت سے شائع کیا ہے. غالباً اس کا احمدیت اور اسلام اس کا نام ہے. اس میں یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کی روح اس وقت بہت خوش ہوگی کہ جبکہ اتاترک نے ملاؤں کو سیاست سے خارج کر دیا تھا. مگر اس میں لکھا ہے کہ قادیانیوں کو تو فوراً خارج کر دینا چاہیے، اور مثال دی ہے انہوں نے سپینزو سے، اور سپینزو کو ولی قرار دیا جاتا ہے. لیکن اقبال صاحب نے کہا کہ سپینزو خود ان کے اپنے یادداشتوں میں چھپا ہوا موجود ہے کہ سپینزو اپنے زمانے کا ولی تھا، مگر یہودی چونکہ اس سے خطرہ محسوس کرتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی تنظیم کو خطرہ پا کے انہیں اپنے دائرے سے خارج کر دیا. اسی طرح ہندوستان کے مسلمان کی وحدت کا خطرہ قادیانیوں سے ہے، اس لیے ان کو علیحدہ کرنا چاہیے. یہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے. اور ساتھ لکھا ہے کہ میری نگاہ میں قادیانیوں کے مقابل پر بابی اور بہائی جو ہیں انہوں نے بہت ہی معقول نظریہ اختیار کی ہے. اب اس شاعر مشرق اور علامہ مشرق کا عشق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بابیت اور بہائیت کے ساتھ، تاکہ آپ کو پورے بیک گراؤنڈ کو پتہ چلے. آپ اگر بابیت کی تاریخ پڑھیں، قرۃ العین کا ذکر آپ کو ملے گا، جس نے سب سے پہلے بابیت کے سفیر ہونے کی حیثیت سے اعلان کیا بدشت کانفرنس میں کہ آج سے دور محمدیت ختم ہے اور حضرت باب کا دور شروع ہوتا ہے. اور ساتھ ہی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، غور فرمائیں بابیت کی بنیاد کس چیز پر ہے. وقت آ گیا ہے کہ یہ جو ذاتی جاگیریں ختم کر دی جائیں اور ساری جاگیروں اور تمام پراپرٹی کے اوپر حکومت کا قبضہ ہو جائے. بالکل کارل مارکس کی آواز تھی جو بابیت کے پلیٹ فارم سے سنائی گئی، اور یہی وہ قرۃ العین ہے جس نے اس دور کے ایران کے بادشاہ کراچار کے سامنے جو غزلیں کہیں، جس کو محمد عالم آصف صاحب نے الکاویہ میں درج کیا ہے، معزز سامعین اور ناظرین اس کو دیکھ سکیں اسکرین پر، اس میں ان کا نمونہ دیا گیا ہے قرۃ العین کا. اور ایک شعر وہ ہے کہ باپ کی عظمت اور شوکت یہ ہے
کہ اگر ہزاروں مصطفیٰ بھی ہوں تو اس کے مقابلے پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وہ گستاخ رسول ہے قرۃ العین جس کے متعلق جاوید نامہ میں سر اقبال نے یہ لکھا ہے کہ مجھے جنت کی ارواح میں کوئی اور خاتون نظر نہیں آئی، مردوں میں سے مولانا روم نظر آئے، اور جنت کی خواتین میں نہ حضرت فاطمہ کا ذکر کیا انہوں نے، نہ حضرت خدیجہ کا ذکر کیا ہے، نہ حضرت سعدہ کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کس کا کیا ہے؟ قرۃ العین، قرۃ العین کا۔ یہ عقیدہ ہے اقبال کا۔ تو اس اقبال کے پرستار ملک جعفر خان کے الفاظ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہے کہ فیصلہ کرنے والی وہ حکومت تھی جو اسلام کے علمبردار تھی، کروانے والے وہ مولوی تھے جو تحفظ ختم نبوت کر نعرہ لگا رہے تھے، اور عوام وہ تھے جن کے متعلق مشہور کیا جاتا تھا ہم ان کی خاطر فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور فیصلہ یہ ہوا کہ بابیت کے علمبردار وہ رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں اور جو پرویزی خیال کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ اصل قائد ہے۔ اب میں آپ سے اس سلسلے میں وعدہ کر چکا ہوں چٹاگانگ کے بعد کا وہ آگے آنے والی تھی، آپ نے ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی شامل کر جی وہ آپ کر لیں، لیکن الطاف حسین قریشی کا بھی آپ نے ذکر کرنا ہے۔ الطاف حسین صاحب قریشی نے بھی قومی ڈائجسٹ میں یہی بات لکھی کہ حیرت کی بات ہے کہ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد تمام قانون پاس ہوتے ہیں، بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، اس واسطے کہ کروڑوں انسانوں کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے کسی قانون کے ساتھ، سب کمیٹیاں بنتی ہیں، پھر ریزولیشن کو ڈکٹیٹ کرایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سب کمیٹیاں جو ہیں ان میں معاملہ جاتا ہے، کبھی کسی ایک لفظ پر بحث ہوتی ہے، کبھی دوسرے پر بحث ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ سینٹ میں جاتا ہے، پھر سیکنڈ وہاں پر جا کر سب کمیٹیوں کے سامنے آتا ہے، پھر ان کی رائے پیش ہوتی ہے، پھر سینٹ میں پیش کی جاتی ہے، لیکن یہاں چند منٹوں کے اندر ہو گیا ہے، یہ انتہائی ظالمانہ بات ہے۔ تو یہ اس وقت ہی سزائے احتجاج انہوں نے بلند کی ہے۔ تو میں اب وہ چٹاگانگ کے متعلق جو عرض کرنے والا بات یہ تھی کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے اپنے عہد مبارک کے آخری ایام میں، غالباً 1980 کی بات ہے، ایک ڈیپوٹیشن بنگلہ دیش کے لیے بھجوایا، اور وہ ہمارے پیارے اور مشہور عالم احمدی ایڈوکیٹ جناب مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ کی سرکردگی میں تھا۔ وہ ہمارے پارٹی لیڈر تھے، اور مولانا سلطان محمود صاحب انور جو اس وقت ناظر اصلاح و ارشاد کے منصب پر تھے، اور تیسرا ممبر یہ خاکسار تھا۔ ہم لوگ چٹاگانگ میں گئے تو ڈاکٹر عبدالصمد صاحب مرحوم جو والد ہیں ہمارے، یہ عبدالاول صاحب کے، ہمارے نہایت مخلص مربی، ان کے اکثر ایم ٹی اے پر بھی بیانات اور سوالوں کے جوابات آتے ہیں، اور بہت شاندار انداز میں بنگالی زبان میں احمدی کی ترجمانی فرما رہے ہیں، اور دوسرے بھی ہمارے بنگالی بزرگ۔ تو انہوں نے نہایت وسیع پیمانے پر اپنی کوٹھی میں ایک دعوت کا اہتمام کیا، جس میں کہ چوٹی کے سیاسی لیڈر بھی تھے، عدالت کے نمائندے بھی تھے، ججز بھی موجود تھے، وکلاء بھی موجود تھے۔ جماعت اسلامی کے ایک وکیل نے ہم سے یہ سوال کیا، سوال یہ تھا کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے آپ کے خلاف قانون پاس کر دیے ہے، اب آپ کو کیا حق ہے کہ آپ جماعت احمدیہ کی آواز کو بلند کریں؟ میں نے کہا جناب والا، یہ آج معلوم ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کی جو عدالتیں ہیں وہ پاکستان کے قانون کو بھی تسلیم کرتی ہیں۔ کہنے کہ نہیں۔ میں نے کہا یہ قرارداد پاس تو پاکستان کی اسمبلی نے کی ہے، اور لاگو پاکستان کی حد تک ہو سکتی ہے، بنگلہ دیش نے تو کبھی یہ اعلان نہیں کیا۔ اب آپ پاکستان کی اسمبلی کا حوالہ دے دے، ہمیں کس طرح روک سکتے ہیں؟ ایک بات، مگر اصل بات یہ ہے، میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہے آپ نے یہ بڑا عام سوال اس وقت ہمارے سامنے رکھا ہے، آپ کی وجہ سے دوسرے
جو ہمارے یہاں تشریف لانے والے معزز مہمان ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا. آپ خدا کی فضل سے بہت 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 باذوق اور تجربہ کار وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ سے بنگلہ دیش کے. آپ یہ فرمائیں کہ جب کوئی قرارداد پاس ہو کے تو فیصلہ تک پہنچتی ہے تو وہ فیصلہ کب سے لاگو ہوتا ہے؟ کہنے کہ یہ تو ایک واضح بات ہے. وکالت کا ایک ادنیٰ ترین قانون کا ادنیٰ ترین طالب علم بھی جانتا ہے کہ اسمبلیوں میں پاس ہونے والا قانون اس وقت سے لاگو ہوتا ہے. اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بہرحال کہتے ہیں کہ اس وقت لاگو ہوتا ہے کہ جب وہ پاس کیا جائے، سوائے اس کے استثناء کے کہ اگر اس کے اندر ہی یہ کنڈیشن لگا دی جائے کہ یہ موثر بماضی ہوگا، یعنی اتنے سال پہلے کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی یہ لاگو ہوگا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، صاحب بصیرت ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دوسرے الفاظ ہیں، پہلے الفاظ تو یہ ہیں کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پر آخری نبی نہیں مانتا یا آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعوے دار ہے، دے آر ناٹ مسلم فار دا پرپزز آف کانسٹیٹیوشن لا. آپ یہ فرمائیں کہ یہ اس قرارداد کا یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ تو واضح بات ہے کہ یہ آپ کی جماعت کے بانی کی طرف اشارہ ہے. میں نے کہا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ادب کے ساتھ کہ بانی جماعت احمدیہ 1835 میں پیدا ہوئے، 1908 میں آپ نے انتقال کیا. 1908 کے 39 سال بعد، 39 سال ہی بنتے ہیں نا جی، 39 سال بعد پاکستان کا قیام ہوا، اور قیام پاکستان 14 اگست 1947 کے 27 سال کے بعد اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی. تو بانی جماعت احمدیہ کی وفات کے کتنے سال یہ قرارداد پاس ہوئی؟ جی 66 سال ہو گئے. 66 سال بنتے ہیں، 39 سال وہ اور 27 سال وہ، 66 سال بنتے ہیں. جزاکم اللہ. میں نے کہا کہ وہ قانون، اب مجھے آپ فرمائیں کہ وہ قانون جو 7 ستمبر 1947 کو پاس کیا گیا وہ ایک ایسی شخصیت پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے جو اس قانون سے 66 سال پہلے انتقال کر چکا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر ہم پر بھی نہیں ہو سکتا. اس قانون کے پاس ہونے کے بعد 7 اور 8 ستمبر 1974 کی درمیانی رات حضرت خلیفۃ المسیح ثالث ایدہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو ایک پیغام دیا. اگر آپ ناظرین کو وہ پیغام بھی سنا دیں. وہ پیغام جو حضور خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ اسی دور کی ایک نقل ہے میرے پاس. اوپر الفاظ یہ ہیں کہ پیغام حضرت امیر المومنین، یہ 1974 کی بات کر رہا ہوں میں، رسوائے عالم آرڈیننس جہاز صاحب کے فیصلے سے 10 سال پہلے کی بات ہے. یہ پیغام، الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیغام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثالث ایدہ اللہ تعالیٰ من عزیز، مورخہ 10 ستمبر
بوقت 5:30 بجے شام بذریعہ جماعت احمدیہ راولپنڈی. یہ 10 ستمبر ہے. یہ دیکھیں 8 ستمبر میں عرض کرتا ہوں وہ اس میں یہ 2 چیزیں ہیں، وہ دونوں کا میں ذکر کرتا ہوں. پہلے مجھے 8 کا ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کی بات. 8 ستمبر کو جو حضور کے منشا مبارک کے مطابق پیغام دیا گیا، یہ 8 ستمبر کا ہے. اس کے بعد وہ 10 ستمبر کا مجھے ٹھیک ہے ترتیب کے لحاظ سے بعد میں دینا چاہیے تھا. جزاکم اللہ. حضور کے ارشاد پر 8 ستمبر 1974 کو صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب نے پاکستان کی تمام احمدیہ جماعتوں کو جو پیغام دیا حضور کے منشا مبارک کے مطابق اور حضور کے الفاظ میں جو انورٹ کامات میں تھے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، مکرم و محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برائے مہربانی اپنی جماعت کے تمام احباب اور اسی طرح اپنی ارد گرد کی چھوٹی جماعتوں میں یہ پیغام بھجوائیں. انورٹ کامات یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے الفاظ جان شروع ہوتے ہیں: جس احمدی کو اپنے اسلام پر ایمان کے لیے کسی غیر کے فتوے کی ضرورت تھی اسے تو فکر ہو سکتی ہے، لیکن جو احمدی سمجھتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مسلمان ہے اسے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پہ آ کے حضرت امیر المومنین کے الفاظ ختم ہوتے ہیں. آگے کہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو اور آپ کو توفیق عطا فرمایا کہ آپ ہمیشہ اس کے دامن سے چمٹے رہیں. والسلام خاکسار مرزا خورشید احمد. آپ کے دستخط ہیں اور نیچے تاریخ ہے 8 ستمبر 1974 کی. اس تحریر کو، اس پیغام کو آگے پھر عمران نے تمام جماعتوں میں پھیلایا ہے. چنانچہ اس کی تعمیل میں حضرت چودھری اسداللہ خان صاحب امیر جماعت لاہور نے 10 ستمبر 1974 کو تمام صدر صاحبان حلقہ جات سے لاہور اور صدر صاحبان جماعت ہے احمدیہ ضلع لاہور کو ایک سرکولر بھجوایا جس کے شروع میں یہی الفاظ تھے. اور اس کے بعد علاوہ سرکولر کے جو حضور کے ارشاد کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چند بشارتیں تھیں جو پہلے الفضل میں چھپی تھیں اس زمانے میں، جو کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا. اس موقع پر جماعت احمدیہ بدوم علی ضلع سیالکوٹ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی چند بشارتیں، یہ اس عنوان سے وہ پمفلٹ شائع کیا. پمفلٹ نہیں بلکہ اشتہار شائع کیا. اور اس کے بعد اسی ضمن میں اسی کو حضرت چودھری اسداللہ خان صاحب نے حضور کے اس پیغام کے ساتھ اس کو درج کیا ہے. وہ میں یہیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ حضرت چودھری صاحب نے، کیونکہ وہ اعلان بھی الفضل میں اور بعد میں الفضل سے شائع شدہ جماعت احمدیہ بدوم علی نے حضوری کے منشا مبارک کے مطابق شائع کیا تھا، تو حضرت چودھری اسداللہ خان صاحب نے اس حضور کے تازہ پیغام کے ساتھ اس کو بھی ساتھ شامل کیا ہے تاکہ تمام جماعتیں جو ہیں اس کو مخلص احمدیوں کے تک پہنچا دیں. چنانچہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی اوپر صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب کی طرف سے حضور کے پیغام کا متن دینے کے بعد لکھتے ہیں حضرت چودھری صاحب: حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب نشان آسمانی میں فرماتے ہیں. آگے حضور کے الفاظ: یہ عاجز خدائے تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس تکفیر کے وقت میں کہ ہر طرف سے اس زمانے کے علماء کی آوازیں آ رہی ہیں: لست مومنن، یعنی تو مومن نہیں ہے. اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ندا ہے: قل انی امرت وانا اول المومنین، یعنی تو کہ میں مامور ہوں اور میں پہلا مومن ہوں. یہ ناقل کا ترجمہ ہے. ایک طرف حضرات مولوی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس شخص کی بے کنی کرو
اور ایک طرف الہام ہوتا ہے یتربصون علیک الدوائر وعلیہم دائرۃ السوء، یعنی وہ تمہارے متعلق حوادث کے انتظار میں رہتے ہیں حالانکہ مصائب ان کو گھیر دیں گے۔ یہ ترجمہ مسیح السلام کا ہے، یہ یعنی ترجمہ الہام مسیح موعود کا ہے، ترجمہ اسحاق صاحب نے کیا ہے۔ آگے فرمایا مسیح موعود نے ایک طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس شخص کو سخت ذلیل اور رسوا کریں، اور ایک طرف خدا وعدہ کر رہا ہے انی مہین من اراد احانتک، اللہ اجروں کا، اللہ یوتی کا، جلال کا، یعنی میں ان کو جو تیری تذلیل کے در پہ ہیں رسوا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ تیرا اجر ہے، خدا تجھے بزرگی عطا فرمائے گا۔ یہ قریباً 1894 کے قریب کی تاریخ ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور ایک طرف مولوی لوگ فتوے پر فتوے لکھ رہے ہیں کہ اس شخص کی ہم عقیدگی اور پیروی سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک طرف خدا تعالیٰ اپنے اس الہام پر بتواتر زور دے رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ ناقل غیر یہ تمام مولوی صاحبان خدا تعالیٰ سے لڑ رہے ہیں، اب دیکھیے فتح کس کو ہوتی ہے۔ نشان آسمانی 138-39۔ اس کے بعد عبداللہ خان صاحب تحریر فرماتے ہیں برائے کرم سب آپ تک یہ ہدایت پہنچا دیجئے کہ طالب علم اپنے سکول اور کالج میں، دکاندار اپنے دکانوں پر، اور ملازم حضرات اپنی اپنی ملازمتوں پر لازماً حاضر ہو جائیں۔ والسلام خاکسار اسداللہ خان، امیر جماعت احمدیہ لاہور، 10 ستمبر 1974۔ اب اس سلسلے میں یہ ایک اور یہ پیغام ہے جس کا میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کے مطابق ترتیب کے لحاظ سے مجھے اب بیان کرنا چاہیے۔ یہ پیغام بذریعہ جماعت احمدیہ راولپنڈی تمام پاکستان کی احمدی جماعتوں کو بھجوایا گیا۔ اس کا میں اب متن پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بے بسی کا زمانہ تھا وہ، یہ ایک سرکولر کی صورت تھی، لکھا بھی جلدی گیا تھا اور رات کے وقت لکھا گیا، یہ نہیں شام کے وقت۔ وہی پیغام ہے اصل میں، تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ پیغام وہی ایک ہی ہے۔ بہرحال میں نہیں، اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں جی، یہ نہیں، پیغام اپنے روح کے لحاظ سے یقیناً ایک ہے، مگر اس میں اضافہ بھی ہے۔ اس واسطے میں اجازت چاہتا ہوں کہ یہ مکمل یہ متن بھی آ جائے۔ پیغام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثالث ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز، مورخہ 10 ستمبر بوقت 5:30 بجے شام۔ وہ تو 8 ستمبر کا ہے، یہ ہے 10 ستمبر 1974 کا، اور 5:30 بجے شام ہے، اور بذریعہ جماعت احمدیہ راولپنڈی نشر کیا گیا ہے۔ جس احمدی کو اپنے اسلام اور ایمان، یہ جیسے آپ نے فرمایا یہ ابتدا وہی ہے، جس احمدی کو اپنے اسلام اور ایمان کے لیے کسی غیر کے فتوے کی ضرورت تھی، اسے تو فکر ہو سکتی ہے، لیکن جو احمدی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مسلمان ہے، اسے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حافظ و ناصر ہو، اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ ہمیشہ اس کے دامن سے وابستہ رہیں، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ۔ اس سلسلے میں یہ بھی میں ضمن ذکر کر دوں کہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا، اور وہ بیان اخباروں میں بھی چھپا، اس کا عنوان تھا، یہ نوائے وقت 19 ستمبر 74 میں شائع ہوا، قادیانیوں کو اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں کسی کی تائید کی ضرورت نہیں۔ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو آپ کے دل کی کیا کیفیت تھی اس وقت؟ عرض یہ ہے کہ اس وقت ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ یہ الہی تقدیر تھی کہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقے کی نشاندہی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے دور میں مقدر تھی، اور وہ بھی اسمبلی کے ہاتھوں سے اور مولویوں کی مہر کے ساتھ۔ دو باتیں
میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور انور نے مجھ حقیر خادم کو فوری طور پر فیصلے کے بعد حاضر خدمت ہونے کا ارشاد فرمایا۔ میں مشوش اور مضطرب حالت میں اپنے آقا کے حضور قدموں میں پہنچا۔ حضور کے سامنے میز پر ایک کتاب رکھی تھی جس کی طرف حضور نے اشارہ کرتے ہوئے ہدایت فرمائی اور بتایا کہ یہ در سمین فارسی ہے۔ تمہیں صرف اس غرض سے بلایا ہے کہ اس کے ایک صفحے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جس شعر پر میں نے نشان لگایا ہے اسے پڑھ کر سنا دو۔ خاکسار نے اپنے پیارے آقا کے حکم کی تعمیل میں در سمین سے وہ شعر سنایا جو آئینہ کمال اسلام صفحہ 55 پر موجود ہے۔ وہ شعر یہ تھا: بحمد اللہ کہ خود قطع تعلق کر دیں قومیں، خدا از رحمت و احسان میسر کر خلوت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس قوم نے، یعنی وہ قوم جو کہ جس کی خدمت کے لیے صبح شام ہم مصروف ہیں، اس نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے اور خود قطع تعلق کیا ہے۔ خدا از رحمت و احسان میسر کر خلوت رہا، اور خدا کا احسان ہے کہ اس نے اپنے رحمت احسان سے اب دین کی خدمت کے لیے ہمیں خلوت میسر کر دی۔ فرمایا بس میں تمہیں اتنا بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ مسیح موعود کے نفاذ میں اب ہمارے لیے دین اسلام کی خدمت کرنے کا زمانہ خدا نے ہمیں عطا کر دیا۔ اب ہمیں دوسروں کی خدمت کے لیے کسی سیاسی الیکشن میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ایک دوسرا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس ملاقات کے جلد بعد ہی حضور نے آج اس کو شرف باریابی بخشا اور مسکراتے ہوئے یہ بات بتائی کہ میں حال ہی میں صاحب، حضور اکثر بھٹو صاحب کے نام کا کوئی ذکر فرماتے تو صاحب کا لفظ استعمال فرماتے تھے، کہ میں حال ہی میں صاحب سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ صاحب نے پرتپاک خیر مقدم کرتے ہوئے یقین دلانے کی کوشش کی کہ خدا کی قسم میں دوسروں سے آپ کو بہتر مسلمان سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے اس تاثر سے کیا جماعت کو اطلاع کر دوں؟ تو صاحب نے جواب دیا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں فوراً بیان دے دوں گا۔ میں نے ہرگز یہ بات نہیں کی۔ اس کے علاوہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے اس فیصلے پر جو تبصرہ فرمایا تھا، مختصر خطبہ جمعہ میں جو فوراً بعد آیا تھا، یہ یعنی 13 ستمبر 1974 کے خطبے کی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے خطبہ ثانیہ میں، خطبہ اولیٰ میں تو اپنا جو مضمون جاری تھا وہی تھا، اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا اس کے تذکرے کا، لیکن خطبہ ثانیہ میں حضور نے فرمایا کہ مجھے بہت سے دوستوں کی طرف سے یہ درخواست پہنچی ہے کہ اس فیصلے پر تبصرہ کیا جائے۔ فرمایا کہ میں فیصلے پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، نو کمنٹ۔ اس فیصلے سے فکر اس کو دامنگیر ہو سکتی ہے جس نے اپنا ایمان ڈنڈے بازار سے خریدا ہے۔ جنہیں رب کریم نے یہ نعمت بخشی ہے انہیں اس پر کوئی تشویش نہیں ہو سکتی۔ مولانا، ایک جماعت احمدیہ کی طرف سے اسمبلی کی اس کارروائی کے حوالے سے ایک بات مسلسل پیش کی جاتی ہے کہ مذہبی اور دینی معاملات میں ملکوں کی سیاسی اسمبلیوں کو اور ویسے بھی ان علماء کو بھی کوئی اختیار نہیں کہ اس طرح کے فیصلے کریں، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے کن عوامل کی بنیاد پر اسمبلی کی اس کارروائی میں شرکت کا فیصلہ فرمایا؟ اچھا، یہ دوبارہ ذرا اگر دہرا دیں۔ میں نے عرض کی کہ جماعت احمدیہ مستقل طور پر اس بات کو پیش کرتی ہے
کہ مذہبی اور دینی معاملات میں سیاسی اسمبلیوں کو بھی اور ان علماء کو بھی کوئی اختیار نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کریں، خاص طور پہ اس قسم کا کہ کسی کو مسلمان قرار دیں یا کسی کے مذہب کا فیصلہ کریں. تو جماعت احمدیہ کے وفد نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی سرکردگی میں کن عوامل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس اسمبلی کی کارروائی میں پیش ہوں؟ نہایت اہمیت کا حامل ہے یہ سوال صاحب. بات یہ ہے کہ یہ اس کے متعلق خود حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر وفد کے ممبروں کے سامنے یہ بات کھولی اور ابتدا میں یہ بات حضور نے فرمائی. حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ فیصلے تو پہلے سے ہو چکے ہیں، باقی اسمبلی یہ ایک ڈرامہ کھیلنے کے لیے دنیا کو جمہوریت کا نام دے کے تو سیاست چمکانے والی بات ہے، ورنہ فیصلے ہو چکے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی اور القاء فرمائی کہ ملا کو اسلام سے کوئی غرض نہیں، اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ پیپل پارٹی میں آنے والے بہت سے ممبر اسلام سے ہی بدزن ہو جائیں. انہیں فکر ایک ہی ہے کہ کسی طرح جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے. تو اس واسطے مجھے خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ میں جماعت احمدیہ کا موقف اس انداز میں پیش کروں کہ پیپلز پارٹی اور دوسرے جو ممبر ہیں اس سلیبر کمیٹی میں آنے والے وہ اسلام سے دور ہونے کے بجائے اسلام کے قریب آئے. یہ روحانی پس منظر تھا. جماعت احمدیہ اس فیصلے کو خدا کا ایک نشان سمجھتی ہے. جی، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جماعت احمدیہ یقیناً ایک نشان نہیں بلکہ نشانوں کا بہت بڑا مجموعہ قرار دیتی ہے. اس واسطے کہ اس کے نتیجے میں قرآن مجید، حدیث اور مسیح موعود اور خلفائے احمدیت کی بہت سی عظیم الشان پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسی پیشگوئی نہیں کہ جس میں ہم اس بارے میں بااختیار ہوتے ہیں. قرآن میں یہ لکھا تھا، جیسے میں اشارہ کر چکا ہوں، حضور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ خبر دی اور تاریخ کا واقعہ پیشگوئی کے رنگ میں بیان کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے پیغمبری کا منصب عطا فرمایا تو اس دور کے لوگوں نے ہمیشہ ہی شک کی نگاہ سے دیکھا، لیکن حتیٰ اذا حلق قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، جب تک تو زندہ رہے حضرت یوسف تو وہ ظالم اور ناپاک حضرت یوسف کی نبوت اور معمولیت کے بارے میں شک میں رہے، اور جب وہ فوت ہو گئے ان پر تو ایمان نہیں لائے، اور آئندہ کے لیے کہا لن یبعث اللہ من بعد رسولا، اس کے بعد کوئی بھی رسول نہیں آئے گا. یعنی پہلے آنے والے کو بھی نہیں مانا اور آئندہ کے لیے کہا کہ آئے گا ہی نہیں کوئی. یہ روح ہے دراصل کہ قوموں کے سردار اور مذہبی لیڈر یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہماری لیڈرشپ کوئی اور چھین کر لے جائے، خواہ وہ نبی ہو یا کوئی اور ہو. تو قرآن نے آگے لکھا ہے کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان. فرمایا خدا آخری زمانے میں ایسے ہی لوگوں کے اوپر اپنی مہر لگا دے گا. وہ تو نبوت کے خاتمے کی مہر لگائیں گے، مگر ہم ان کے دلوں پر مہر لگائیں گے اور ان کی گمراہی ثابت کر دیں گے.
اور ان کی نشانی یہ ہوگی یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، وہ قرآن کی آیتیں پیش کر کے کہیں گے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ قرآن میں نبوت کے ختم ہونے کا لفظ ہی نہیں، خاتم کا لفظ ہے، خاتم کا لفظ نہیں، نہ آخری کا لفظ اس میں موجود ہے۔ تو فرمایا ایسا گروہ آنے والا ہے، اور وہ پیدا ہوا، اور اسمبلی اس بات کا منہ بولتا انسان بنی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 73 فرقے اکٹھے ہوں گے، آگ لگائیں گے، وہ سارے کے سارے ناری ہوں گے، اور ایک مسلمان فرقہ ہوگا، ایک ہوگا جو ناجی ہوگا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اور حضرت علامہ علی القاری رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد اہل سنت تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ فرقہ جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا وہ اہل سنت میں سے ہوگا اور طریقہ احمدیت کے اوپر ہوگا۔ ہم پر کرم کیا ہے خدا غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ پھر دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ و حام میں اپنے الہام شائع کیا، اور الہام یہ تھا قلب یموت علی قلب، اور فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کتے پر کتا مرے گا، اور فرمایا اس کے اعداد کے لحاظ سے 52 سال بنتے ہیں۔ وہ شخص جو اسلام احمدیت کا بدترین دشمن ہوگا 52 سال میں قدم رکھے گا تو وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ جو پیش گوئی تھی اسے راولپنڈی کے ایک بزرگ حکیم دین محمد صاحب نے صداقت اخبار کراچی کو بھجوائی، صداقت اخبار نے اس کو شائع کیا، اور شائع کرنے کے ساتھ ہی یہ لکھا کہ حاضرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی پیش گوئی ہے۔ اس واسطے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کہیں مرزا صاحب کی پیش گوئی نہ پوری ہو جائے۔ اس کے علاوہ سانگلہ اہل کے گدی نشین تھے، انہوں نے پٹو صاحب کو لکھا کہ پٹو صاحب کا جو اسلام، یعنی ضیاء الحق صاحب کو لکھی ہے، پٹو صاحب کو نہیں لکھا، بلکہ اس کو لکھا جبکہ ضیاء الحق صاحب جو کہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں 40 روز کے بعد خدا سے وعدہ کرتا ہوں، یہ انہوں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کو اپنے انٹرویو دیا کہ اس میں موجود ہیں یہ الفاظ، پر یہ انٹرویو چھپا وہ موجود ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ میں اقتدار نہیں سنبھالوں گا، اور فوراً الیکشن کر کے تو اقتدار کی باغ ڈور وہ ملک کے منتخب جو نمائندے ہوئے ان کے سپرد کر دوں گا، اور میں خدا سے وعدہ کرتا ہوں۔ مگر اس شخص نے خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا کس طرح پارا پارا کیا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ بہرحال ضیاء الحق صاحب نے جب اپیل نہیں تسلیم کی تمام دنیا کی، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ باہر رکھا بھٹو صاحب کے پھانسی دیے جانے کا، ساری دنیا نے، جن میں سعودی عرب، جن میں لیبیا، جن میں دوسرے بڑے بڑے مسلمان ممالک تھے، لیبیا نے تو بلکہ سعودی عرب نے یہ کہا کہ ہم بھٹو صاحب کو ہمارے پاس بھجوا دیا جائے، کیونکہ وہ تو لکھ چکے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ یبس اللہ بہم، خدا ان کو مبعوث کرتا ہے اور دنیا امت مسلمہ کی جو ظلمتوں کو کافور کرنے کے لیے اس نے بھیجا ہے۔ تو بڑی عقیدت کا اظہار تھا، اور عقیدت اس لیے بھی تھی شاہ فیصل صاحب کو کہ ان کے ذریعے سے سربراہ کانفرنس کو کامیاب کرانے والے بھٹو صاحب کے تھے، اور ان کے لیے خلافت کی بساط جو ہے وہ جمانے کے لیے یہ بطور اعلی کار کے استعمال ہوئے تھے۔ تو اس کے باوجود سعودی عرب اور لیبیا اور دوسرے تمام اسلامی ملکوں کے کہنے کے باوجود ضیاء صاحب نے یہ تمام کی تمام جو سفارشیں تھیں ان کو ختم کر دیا۔ اور جب یہ صورت بنی تو اس وقت میں نے جیسے ابھی آپ کو اشارتاً بتایا ہے، سانگلے کے ایک گدی نشین نے لکھا ضیاء الحق صاحب کو، انہوں نے لکھا کہ جناب بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا پکا اور سچا مسلمان ہونا تو
ان کے اس فیصلے سے ثابت ہو گیا جنہوں نے مرزائیوں کے خلاف کیا. اور اس کے بعد لکھا کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس اپیل کو منظور کریں ورنہ مرزائیوں کے جھوٹے نبی کی سزا کو دنیا پر ثابت ہو جائے. عجیب بات. لیکن اس کے باوجود فیصلہ ثابت رہا اور پھانسی کی سزا ملی. اور 52 سال کی عمر میں پھانسی ہوئی. عجیب بات. آپ اگر ازالہ عام کو پڑھیں اس میں ایک اور ذکر ہے, اس میں ان کی باقیات کی حکومتوں کا بھی ذکر ہے. آپ اگر پڑھیں اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے, مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کی بات یہ ہے, یہ اس کی تمثیل یہ ہے کہ ایک دفعہ باغ کے مالک نے کہا کہ میں اپنا نمائندہ بھجواؤں گا. اس نے وہ نمائندہ بھجوایا, مگر وہ شہر کے رہنے والے جو تھے اس نمائندے کو انہوں نے تکلیفیں دیں, اس کے خلاف کفر کے فتوے دیے. شام ہو گئی اور شام تک انتظار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ابھی وہ نمائندہ آئے گا. حالانکہ وہ نمائندہ اس مالک نے بھجوا دیا تھا, اب وہ مالک خود آئے گا. اور آنے کے بعد یہ لوگ جو کہ اس کے نمائندہ کے خلاف حرکتیں کرنے والے تھے ان کو شام کے وقت ہتھ کڑی لگا کے جیل خانے میں بھیج دیا. تو ضیاء کی باقیات تک کا ذکر ہے مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد میں. پھر آپ دیکھیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رحم اللہ تعالی نے 1956 کی جلسہ سالانہ پر اپنی تقریر میں پیشگوئی فرمائی کہ میں خلیفہ ثالث کو ابھی سے بشارت دیتا ہوں کہ اگر اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہوا تو دنیا کی حکومتیں بھی اگر اس کے خلاف اٹھیں گی تو خدا ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا. اور اس سے پہلے خود حضور نے تفسیر کبیر سورہ فجر میں لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ اسی صدی میں وہ واقعہ ہونے والا ہے. اور قرآن کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ اس سے ثابت ہے کہ کسی زمانے میں مسیح موعود کا کوئی نمائندہ کسی دریا کے کنارے پر یہ کہے گا کہ فرعون وقت ہمارا تعاقب کر رہا ہے اور جماعت گھبرا اٹھے گی, لیکن مسیح موعود اور مسیح موعود کا کوئی نمائندہ یہ کہے گا موسیٰ کی زبان میں ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں, خدا ہمارے ساتھ ہے, وہ ہماری حفاظت کرے گا. اب عجیب بات یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے الہام میں کلبن کا لفظ ہے, کتے پر کتا مرے گا, اور اس کے اعداد 52 آپ نے لکھے ہیں. یہ گالی نہیں ہے, یاد رکھیں. یہ ایک حیرت انگیز پیش گوئی ہے کہ جس وقت 70 کے بعد بھٹو صاحب کی حکومت کا تخصہ اٹھ گیا اور ضیاء الحق صاحب کے ہاتھ میں اقتدار آیا, اور یہ سازش ملا نے ضیاء الحق سے بھٹو صاحب کے دور میں جو مکمل کر لی تھی کہ اس کے مان بعد بھٹو سے اقتدار چھین لیا جائے, اور یقین تھا کہ اب بھٹو صاحب آخری دموں میں ہیں, تو پھر جو گالیاں دی جا سکتی تھی انہوں نے دی. اس وقت لاہور سے جو رسالے مفتی محمود صاحب کی جماعت کی طرف سے نکلتے تھے اس میں سے ایک رسالے نے ایک کتے کی تصویر بنائی کارٹون کے لحاظ سے, اور وہ بھٹو صاحب کی تصویر تھی. نقیب ملت, نقیب ملت اس کا نام ہے. یہ مفتی محمود صاحب کے مسلک سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں, یہ ان کا اس وقت ترجمان تھا. نقیب ملت نے کارٹون میں بھٹو صاحب کی تصویر ایک کتے کی بنائی. اگلے ایشو میں انہوں نے یہ لکھا
کہ ہمارے خلاف اس پر رٹ دائر کی گئی ہے پیپلز پارٹی کے حلقوں کی طرف سے کہ ہم نے بھٹو صاحب کی تحقیر اور تذلیل کی ہے. یہ اس ریٹ کا عکس بھی دیا اور پھر کتے کی تصویر بنا دی. پھر تیسرے ایشو میں یہ لکھا اوپر بھٹو صاحب کی کتے کی تصویر بنا کے کارٹون میں، اور نیچے لکھا کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تصویر جس کے متعلق پیپل پارٹی کہتی ہے کہ یہ بھٹو صاحب کی ہے، یہ ہم نے ایک انگریزی ریڈر سے لی ہے. 3 دفعہ مسیح موعود کی پیش گوئی مفتی محمود کے رسالے کے ذریعے سے پوری ہے. اب اس میں کہاں کسی احمدی کا اختیار ہو سکتا تھا؟ اب اس کے بعد قلبن یموت علی قلب میں جس دوسرے فرعون کا ذکر تھا، اور آپ اگر اس زمانے کے رسالوں، اخباروں اور اپوزیشن کے جو بیانات ان میں پڑھیں، اس میں بار بار بھٹو کو فرعون قرار دیا گیا. یہی رقم ضیاء الحق صاحب کو دیا گیا، کھلے لفظوں میں کیا گیا، ادارتی نوٹوں میں، ان کی زندگی میں یہ بات کہی گئی. اب حیران کن بات یہ کتنا بڑا خدا کا نشان ہے کہ یہ حدیث میں لکھا ہوا موجود ہے ترمذی شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھوں. تو حضور مجھے رہنمائی فرمائیں کہ میں کس مہینے میں روزہ رکھ سکتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اگر رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر محرم کے ایام میں روزہ رکھو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا نے ایک قوم کو فرعون سے نجات بخشی تھی. اور فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ اسی مہینے میں، محرم میں، آخرین میں بھی ایک فرعون پیدا ہوگا اور خدا آخرین کو بھی محرم کے مہینے میں نجات بخشے گا. اور آپ جنگ اور دوسرے اخباروں، ہر ایک اخبار کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ 3 محرم 1409 ہجری کی تاریخ تھی جب آنکھوں کے سامنے ضیاء الحق کا طیارہ جو تھا وہ آگ کے لپیٹ میں آ گیا، اور اس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پوری ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علامہ سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور بہت ساری اور کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے ارشاد پر ایک مسلح دستہ دشمن کی سرکوبی کے لیے بھجوایا گیا. ایک شخص جس کا نام حدیثوں میں موجود ہے، اس نے یہ حرکت کی کہ ایک ایسے شخص کو جو کہتا تھا انا مسلمن، میں مسلمان ہوں، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدا میں ختم المرسلین. حدیث میں لکھا ہے کہ اس شخص کو جو کہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اس ظالم نے اس کو قتل کر دیا. جب یہ دستہ واپس آیا تو ایک صحابی نے دربار رسول میں شکایت کی، اس شخص نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب طلبی فرمائی اور فرمایا کہ تم نے یہ ظلم عظیم کیا. ایک شخص کہتا تھا میں مسلمان ہوں، تمہیں کیا آتا کہ تم اس کو قتل کر دیتے. کہیں گے یا رسول اللہ، اس نے مجھ سے ڈر کے کہا تھا، دل میں ایمان نہیں تھا اس کے. فرمایا اللہ شققت قلبہ، تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا، تم عالم الغیب تھے،
کہ یہ تم سے ڈرنے کی وجہ سے کہہ رہا ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا خدا نے یہ واقعہ میری امت کے لیے عبرت کا نشان اس لیے بنایا ہے کہ خدا کسی اور شخص کے لیے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ زمین اس کو قبول کرے، مگر یہ اسے گوارا نہیں ہے کہ اس شخص کو زمین میں گوارا کیا جائے جو ایک مسلمان کو قتل کرتا اور اس کو کافر قرار دیتا ہے۔ یہ پیشگوئی 1400 سال پہلے تھی اور لفظاً ضیاء الحق کے سانے کے ذریعے سے پوری ہوئی۔ یہ خدا کا نشان ہے، قیامت کے لیے نشان ہے، جو ثبوت ہے کہ اسلام زندہ مذہب ہے، محمد رسول اللہ خدا کے زندہ نبی ہیں، اور قرآن مجید خدا کی زندہ کتاب ہے، اور مسیح موعود ہی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت کے پرچم کو لہرانے کے لیے آج خدا نے ان کو مبعوث کیا ہے، اور خلافت حق کا وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین کے مطابق قائم ہوئی، اور جس کی جوبری انشاءاللہ تعالی ہم 1908 میں منانے والے ہیں، 2008 میں منانے والے ہیں، خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم کے ساتھ۔ مولانا اب کچھ ہمارے سوالات ہیں جو کہ آپ سے کرنے ہیں معذر نامے کے حوالے سے، کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے جو معذر نامہ تیار کیا گیا اس کی تیاری کن مراحل سے گزری؟ اس میں مختصر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل تو رہنمائی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی تھی۔ حضور نے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے جو کمیٹی تجویز فرمائی، اس کے سربراہ میرے پیارے آقا سید مرزا طاہر احمد صاحب تھے، اور دوسرے ممبر حضرت مولانا برکات صاحب سے پھر ساتھ ساتھ تھا۔ معذر نامہ ایک اہم اور جامع اور مستند دستاویز تھی جو ایوان میں بحث سے قبل رابر کمیٹی کی فرمائش پر ناظر اعلیٰ اور انجمن احمدیہ پاکستان حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب رحم اللہ تعالی، جو ہمارے امام ہمام عالی مقام اور دین حق کی روحانی افواج کے سپہ سالار حضرت خلیفۃ المسیح خامس کے والد ماجد تھے، ان کی طرف سے کمیٹی کو محترم محمد شفیع کیسر صاحب کے ذریعے پیش کیا گیا تھا، جس کے بعد سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نور اللہ مرقدہ نے راقم الحروف کی درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اس کو چھپوانے کی اجازت بھی مرمت فرمائی۔ چنانچہ حضور کے ارشاد پر سیدی حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے دفتر وقف جدید میں اپنی نگرانی میں اس کی عمدہ کتابت کرائی، اور نہایت اہتمام کے ساتھ ضیاء الاسلام پریس ربوہ سے اور سرور نصرت جہاں پریس سے طبع کرایا۔ یہ مطبوعہ معذر نامہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے سب معزز ممبروں کی خدمت میں بھی پہنچا دیا گیا۔ یہ معذر نامہ جس میں مسٹر بھٹو، وزیر اعظم، ان کی پیپلز پارٹی اور حزب مخالف کے ارکان پر ناقابل تردید براہین اور دلائل کے ساتھ حجت تمام کر دی گئی، ہر سعید الفطرت اور حق کے طلبگار پر یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ آج صرف آمدی آسمانی دفتر میں حقیقی مسلمان ہیں۔ خدا تعالیٰ سے والہانہ تعلق، قرآن مجید سے وابستگی اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم المثال اس کا فتائیت احمدیوں کی پہچان ہے۔ وہی قرآن و حدیث بزرگان سلف کے بیان فرمودہ ان سب معنی ختم نبوت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں جن سے حضرت کی شان دوبارہ ہوتی ہے، مگر جس تفسیر سے حضرت مسیح علیہ السلام کو خاتم النبیین یا غیر مشروطوں پر آخری نبی تسلیم کرنا پڑے وہ اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتے، خواہ انہیں آروں سے چیرا جائے اور خنجروں سے ذبح کر دیا جائے یا زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ دنیا میں آج حامل قرآن کون ہے؟ دنیا میں آج حامل قرآن کون ہے؟ گر ہم نہیں
تو اور مسلمان کون ہے. انہوں نے جو عظیم الشان محضر نامہ پیش کیا گیا، اس میں جو حوالے پیش کیے گئے وہ ان کا ماخذ کیا تھا؟ کچھ لٹریچر اس حوالے سے کچھ تفصیل بیان فرمائیں. یعنی معذر نامے میں کن کتابوں کا حوالہ دیا جی گیا؟ حوالہ دیا گیا. جی میں عرض کرتا ہوں، رابر کمیٹی کی خصوصی ہدایت پر معذر نامہ میں شامل جملہ حوالوں کے اصل ماخذ اور بنیادی لٹریچر، جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا پورا سیٹ شامل تھا، اسمبلی میں جمع کرانا ضروری تھا. یہ لٹریچر زیادہ تر خلافہ لائبریری سے فراہم کیا گیا. روحانی خزائن کا سیٹ مولانا عبد المالک خان صاحب ناظر اصلاح ارشاد نے عطا فرمایا، اور کچھ کتابیں اور رسائل جن کی تعداد 22 کے قریب تھی خاکسار نے اپنی ذاتی لائبریری سے پیش کی، جو بالکل نایاب تھیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں کتابیں کون کون سی تھیں؟ جی یہ میں ضمن اتنا ضرور بتا دیتا ہوں، یہ کتابیں قریباً معذر نامے کی کتابیات، جس کو ببلیوگرافی کہتے ہیں، ان کی تعداد کل بنتی ہے رجسٹروں اور رسالوں سمیت یہ قریباً 120 بنتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ یہ ضرور نام بتا دوں. بتا دیا جائے تو مناسب. اس میں اس فہرست میں پورا یہ کتاب کا نام، ایڈیشن، سن، صفحہ کتاب، پھر یہ بتایا گیا کہ معذر نامے کا جو صفحہ ہے اس میں کون کون سے کتابوں کے حوالے دیے گے، وہ اس کے مطابق ساتھ ساتھ تصحیح کی گئی. یہ کتابیں میں عرض کر دوں 23 بنڈلوں میں تقسیم کر کے بنڈل بنا کے، تو 2 صندوق تھے ان میں جمع کرا کے ان تک پہنچائے گئے تھے. اور اس وقت مولانا طاہر کریم صاحب اور مولوی الدین محمد صاحب جو اس وقت مربی سلسلہ راول پنڈی تھے، وہ میرے ساتھ تھے. باقاعدہ رسید لی گئی جی، اور ان کے دستخط یہ ابھی بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ان دونوں حضرات کے علاوہ بھی کوئی شامل تھے کتاب دینے والوں میں جب آپ ساتھ گئے ہیں جمع کرانے کے لیے؟ مجھے اس وقت اس بارے میں آپ کو میں نے خلیفہ صباح الدین صاحب اور منیر الحق صاحب کا بھی آپ نے؟ ہاں بالکل، جزاکم اللہ، یہ مجھے یاد آ گیا ہے، میں نے اپنی تحریر میں یہ لکھا تھا. خلیفہ صباح الدین صاحب اور منیر الحق صاحب، مولانا ابو المنیر الحق صاحب کے ولی عہد کہنا چاہیے، کراؤن پرنس منیر الحق صاحب آج کل غالباً کینیڈا میں. جی ماشاء اللہ، بڑی اس وقت قائد تھے. یہ ایک پوری پارٹی مجاہدانہ شان کے ساتھ ساری سال لگی رہتی تھی.